أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو شخص ہو تم میں سے مریض یا سفر پر، پس وہ شمار کرے دوسرے دنوں سے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت نہ رکھتے ہو روزہ رکھنے کی، پس ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کے برابر، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو شخص اپنی خوش دلی سے زیادہ کرے، نیکی کرے، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا قرآن کو، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص پائے تم میں سے رمضان کا مبارک مہینہ اس حال میں کہ وہ مقیم ہو، یعنی اپنے گھر میں ہو، فلیصم، پس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ شمار کرے دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتے ہیں تمہارے لیے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ارادہ کرتے تمہارے لیے تنگی کا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم مکمل کرو اس شمار کو، اس تعداد کو، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں، خاص طور پر ہدایت کی نعمت، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
بس تم بھی میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بے لباس ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں بے شک تم خیانت کرنے والے ہو اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم، بس اللہ تبارک و تعالی نے رجوع کیا تمہارے اوپر، وعفا عنکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے درگزر کیا تم سے، فالآن باشروہن، بس اب تم مباشرت کرو رمضان کے اندر بھی، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو اپنے روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم معتکف ہو، اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو، وہ فی المساجد، مسجد میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈر جائیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم لوگوں میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے کر جاؤ ان کو حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا جائے اس کے مال کا کچھ حصہ، لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر ایک حکم نافذ فرمایا، اور وہ حکم رمضان کے روزے ہیں، اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ روزے فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے روزے کی کیا کیفیت تھی، ان پر کتنے روزے فرض تھے، اس بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ تو اس جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض ہوئے، انہوں نے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی رمضان کے مبارک مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بندہ روزے سے کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اس روزے کے حکم کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مخصوص وقت میں وہ چیزیں جو انسان کے لیے حلال ہیں ان کو حرام کر دی ہے۔ مثال کے طور پر پانی پہلے حلال تھا، روزے کی حالت میں پینا حرام ہے۔ روٹی کھانا پہلے حلال تھا، اب روزے کے وقت میں روزے کی حالت میں روٹی کھانا حرام ہے۔ دوائی استعمال کرنا پہلے جائز تھا، اب حرام ہو گیا۔ اس طرح بہت سے کام جو پہلے جائز تھے، حلال تھے، لیکن اب وہ حرام ہو گئے، قطعاً ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حلال چیزوں سے روک کر انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ حلال چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا، وہ چیزیں جو پورا سال تمہارے اوپر حرام ہیں تم نے ان سے کیسے رکنا ہے پورا سال، اس کی اللہ تبارک و تعالی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اب انسان کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ پورا سال حرام ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، پورا سال حرام ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا یہ حرام ہے، پورا سال حرام ہے۔ کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھا لینا، غصب کر لینا حرام ہے، پورا مہینہ پورا سال حرام ہے، ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ تربیت دینا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان کبھی تو 29 دنوں کا ہوتا ہے، کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے، نہ اس سے کم ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو گنتی کے چند دن ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر رمضان المبارک کے مہینے میں تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا تم میں سے کوئی آدمی سفر پر ہو، تو اب اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، سخت بیماری میں مبتلا ہے، تو شریعت اس کو پابند کر دے کہ نہیں تم مرتے ہو یا جیتے ہو روزہ تم نے رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اگر کوئی آدمی مریض ہے یا کوئی آدمی سفر پر ہے، سفر پر اگر کوئی گیا ہوا ہے
تو سفر جو سفر شرعی ہو یعنی 48 میل ایک طرف کا سفر ہو تو اس مسافت پر گیا ہوئے تو اب اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر چاہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو روزہ نہ رکھے۔ جیسے نماز کا حکم ہے کہ نماز جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو 4 رکعت پڑھے چاہے تو 2 پڑھے، نہیں، سفر کے اندر نماز آدھی پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی جو نمازیں یعنی کہ ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعت ہوتی ہیں تو 2 پڑھیں گے، عصر میں 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے، عشاء میں 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے، مغرب میں 3 ہیں تو مغرب کے 3 ہی پڑھنے ہیں سفر کے اندر بھی۔ اگر کوئی آدمی سفر میں نیکی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں سفر میں بھی پوری نماز پڑھوں گا تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا، لیکن روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر سفر مشکل ہے، مشقتوں بھرا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر وہ رکھ لے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور سفر میں روزہ چھوڑا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو نہ رکھو، جب رمضان گزر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت دے دے، پھر بعد میں جتنے روزے تم سے قضا ہو جائیں بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینا۔ اسی طرح سفر میں ہونے کی وجہ سے اگر تم سے کوئی روزے رہ جائیں تو پھر وہ روزے بعد میں تم رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لینا۔ جی، یہ جو رمضان کے قضا روزے ہوتے ہیں اگر بعد میں آدمی ایک روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ایک روزہ آج رکھ لے، پھر 10 دنوں کے بعد ایک رکھ لے، مہینے کے بعد دوسرا رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لگاتار رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جی، رمضان کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں، ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت یا بیت العظمت کہتے ہیں، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک سارا کا سارا مکمل اتار دیا۔ پھر بیت العزت یا بیت العظمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ جی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں سے رخصت رکھی ہے، یعنی بیماری کے حالت میں تم رمضان میں تمہارے لیے رخصت ہے کہ تم روزے نہ رکھو، سفر کی حالت میں بھی تمہیں رخصت دے دی کہ تم روزے نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ایسا حکم اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگیوں میں اور مشقتوں میں نہیں مبتلا کرنا چاہتے، تو جس میں تمہاری آسانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی والے احکامات دیتے ہیں۔ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے، اگر انسان صحیح معنوں میں ایمان والا ہو، دین کی محبت اس کے دل میں ہو تو دین کا کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا جس پر انسان چاہ کر بھی عمل نہ کر سکے یا پھر جس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں تو پھر ہم آہستہ سے دھیرے لہجے میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیا کریں، ان کو پکار لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے دور ہیں تو پھر ہم اونچی آواز میں بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دیا کریں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندوں کے شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ جی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو آدمی مومن ہو، دوسری شرط یہ کہ اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جاتا ہو، خوراک حلال کی ہو، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات کی بات ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور وہ مخلص بھی ہو، اخلاص والا بھی ہو اور اس کے اندر حرام کا لقمہ بھی نہ جاتا ہو، تمام تر اعمال بہترین طریقے سے کرتا ہو تو اس کی تو کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ باقی عمومی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں، جو قبول نہیں فرمانا چاہتے وہ نہیں چاہتے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
یا تو انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فوراً ہی اس انسان کو دے دیتے ہیں جی ایسے، یا پھر اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس انسان مسلمان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اس کی دعاؤں کا اجر دیتے ہیں اور اجر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعاؤں کا ثمرہ اس کو ملے گا، تو ہر انسان یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا کے اندر کسی دعا کا، میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کی جاتی، آج مجھے ساری دعاؤں کا ثمرہ دیا جاتا جی ایسے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے حلال ہے بیویوں کے ساتھ بے لباس ہونا، وہ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ابتدائی اسلام کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں بیویوں کے قریب جانا منع ہوتا تھا، رمضان کے مہینے میں بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم فرما دیا، اب نرمی والا حکم دے دیا کہ اب رمضان المبارک کی راتوں کے اندر تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، انسان کے اعضاء کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیں، ایک دوسرے کے رازوں کے اوپر پردے رکھ لیں، اپنے ایک دوسرے کے راز اپنے دل کے اندر رکھیں۔ کسی بیوی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرے یا اپنے شوہر کا کوئی راز دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ اسی طرح کسی شوہر کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے احوال عیوب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرے جی ایسے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم مباشرت کر سکتے ہو، یعنی ہم بستری کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس چیز کو جو لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ یعنی مباشرت سے، ہم بستری سے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اولاد طلب کرو، یعنی کہ تم اولاد کی غرض سے، بچے پیدا کرنے کی غرض سے اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر سے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ ہوتا تھا کہ افطاری کے وقت اگر کوئی آدمی جو کچھ کھانا چاہتا وہ کھا سکتا تھا، اگر ایک مرتبہ آنکھ لگ جاتی، سو جاتا، پھر سو کے اٹھنے کے بعد سب کچھ کھانا منع ہو جاتا تھا، حرام ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن افطاری کا انتظار کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک دن پھر ایک صحابی تھے جو کاشتکار تھے، زمین کے اندر وہ محنت مشقت کر کے گھر آئے، افطاری کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ کچھ بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بیوی ان کے لیے کچھ بنانے کے لیے گئیں، ادھر ان کو انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی۔ پھر اگلا دن ہوا تو وہ سو چکے تھے، اب وہ سو کر اٹھے تو رات کی تاریکی میں بھی وہ کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ تو اگلا دن جب ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئے، کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب تم افطاری کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی کہ جب سفید دھاگا نظر آ جائے سیاہ دھاگے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو جائے، صبح صادق طلوع ہونے لگے، تو صبح صادق کے طلوع ہونے تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، پوری رات تم آزاد ہو۔ اچھا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے، تم یا تمہاری بیویاں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر، تو پھر اعتکاف کے دوران تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، تم ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ، قریب اس لیے نہ جانا کہ اگر تم حدود کے قریب جاؤ گے تو شک ہے، یہ وہم ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے حدود سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلهم یتقون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ارشاد فرمائے کہ تم کسی کا مال نہ حق طریقے سے، غلط طریقے سے، گناہ کے طریقے سے نہ کھاؤ، اور تم لوگوں کا مال حکام کے پاس بھی نہ لے کر جاؤ۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کسی کی زمین کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور پھر کیس لے کر قاضی کی عدالت میں چلا جاتا ہے، قاضی سے کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور جج کی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ اب پھر جج رشوت خور ہو، اس کو یہ پیسے دے دیتا ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے، تو یہ ناحق طریقے سے کسی کا مال جج کے پاس، قاضی کے پاس لے کر گیا، رشوت سے اس نے اپنا کروا لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم یہ کام بھی نہ کرنا جی، بالاثم وانتم تعلمون، یہ گناہ کے کام ہے، تم گناہوں کے کام سے بچتے رہنا، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط طریقہ ہے، کسی کے مال پر قابض ہو جانا، کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ غلط طریقہ، گناہ کا کام ہے، تو تم ان ساری چیزوں سے دور رہنا اور ان حدود کے قریب نہ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔